السلام علیکم ویورز، جیمز ایلن کی بک ایز اے مین تھنکڈ کی مدد سے ہم ڈیپتھلی دیکھیں گے کہ انسان کی سوچ اس کی زندگی میں کیا امپیکٹ کریٹ کرتی ہے اور سوچ کا پازیٹیو اور نیگیٹو ہونے سے زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے۔ اس بک کے مکمل ریویو کو میں پارٹس میں بناؤں گا، یہ پارٹ 1 ہے۔ اس پارٹ میں ہم تھاٹ اینڈ کریکٹر پر بات کریں گے، تو چلیے اپنے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ جیمز ایلن کہتے ہیں کہ انسان کی کل سوچ کا مجموعہ ہی اس کا کردار ہوتا ہے، جیسا وہ سوچتا ہے ویسے ہی اس کے اخلاق، اعمال اور عادات ہوتی ہیں۔ جیسے کوئی بھی پودا بغیر بیج کے نہیں اگ سکتا، ویسے ہی انسان کا ہر عمل اس کے دماغ میں کہیں کوئی نہ کوئی سوچ کی وجہ سے ہی وقوع پذیر ہوتا ہے۔ جانے انجانے میں اپنے دماغ کے اندر ایسی سوچ کا بیج بو دیتا ہے جس کا نتیجہ بعد میں کسی عمل کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ مثلاً کچھ لوگ غصے میں غلط قدم اٹھا لیتے ہیں اور کچھ اس حالات میں اپنے آپ پر قابو پا لیتے ہیں۔ یہ فرق صرف اور صرف سوچ کا ہے۔ ہمارے اعمال ہماری سوچ کے ایسے پھول ہیں جس کے پھل ہمیں خوشی یا غمی کی صورت میں ملتے ہیں۔ انسان خود ہی اپنے دماغ میں میٹھے اور کڑوے پھل اگانے کا ذمہ دار ہے۔ تقریباً تمام انسان ایک جیسے ہی پیدا ہوتے ہیں، بعد میں ان کی سوچ ان کو نئی شکل دیتی اور بناتی ہے۔ جیسے بھٹی میں سے جب لوہا بن کر باہر آتا ہے تو اسے پیٹ پیٹ کر مختلف شکلوں میں ڈھالا جاتا ہے۔ غم اور پریشانیاں بری سوچ والوں کا اس طرح پیچھا کرتی ہیں جیسے بیل گاڑی، بیل چلتا ہے اور گاڑی بھی اس کے پیچھے پیچھے آتی ہے، اور اچھی سوچ والوں کے ساتھ خوشیاں اور راحت سائے کی طرح اس کے ساتھ رہتی ہیں۔ جس طرح ریئل لائف میں کاز اینڈ ایفیکٹ کا فارمولا کام کر رہا ہوتا ہے، مثلا اگر آپ کا ہاتھ جل گیا ہے تو یہ ایفیکٹ ہے، اور اس کی وجہ وہ آگ جس کو ہم کاز کہیں گے جو آپ کے ہاتھ کے جلنے کی وجہ ہے۔ اس طرح انسان کے اندر بھی یہی فارمولا کام کر رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ اداس ہیں اور آپ کہیں کہ میں بلا وجہ ایسے ہی اداس ہوں، موڈ اچھا نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں پتا کہ کیوں موڈ آف ہے، دراصل اس اداسی اور اس ایفیکٹ کی وجہ آپ کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی تھاٹ ہے جو اس کی کاز اور وجہ بنی ہوئی ہے۔ اگر اس کاز پر قابو پا لیا جائے تو اس کے ساتھ جڑی پرابلم بھی ختم یا کم ہو جائے گی۔ انسان خود اپنے آپ کو بناتا اور بگاڑتا ہے۔ وہ خود اپنے دماغ کے اصلاح خانہ میں اپنے لیے ایسے ہتھیار اور ویپنز بناتا ہے جو بعد میں اس کی اپنی ہی تباہی کا باعث بنتی ہے، اور یہی انسان اپنے لیے ایسے اوزار بھی بناتا ہے جس سے وہ اپنے لیے جنت نما گھر تیار کرتا ہے جو اس کو راحت، طاقت اور اطمینان بخشتی ہے۔ یہ سب سوچ کے انتخاب پر منحصر ہے۔ اگر انسان کی سوچ پازیٹیو اور اچھی ہے تو یہ انسان فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے، اور یہی انسان اگر نیگیٹو اور برا سوچے تو جانوروں سے بھی بدتر ہو سکتا ہے۔ انسان طاقتور، عقل مند اور اپنی سوچ کا مالک ہوتے ہوئے کسی بھی قسم کے حالات سے لڑ سکتا ہے۔ سوچ انسان کے اندر ایک ایسی ٹرانسفارمنگ اور ریجنریٹو ایجنسی ہے جس سے وہ جیسا چاہے اپنے آپ کو بنا سکتا ہے۔ جس طرح بہت زیادہ کھدائی اور تلاش کے بعد سونا یا ہیرا حاصل ہوتا ہے، اسی طرح اگر انسان اپنی روح کی گہرائی میں جائے تو اسے پتہ چلے گا کہ وہ کیا ہے، اور وہ خود ہی اپنے کردار کا خالق ہے، اور اپنی زندگی اور اپنی قسمت کو بنانے والا بھی وہ خود ہی ہے۔ یہ تمام چیزیں ڈھونڈنے اور تلاش کرنے سے ملتی ہیں، جس کے لیے بار بار کوشش کرنی پڑتی ہے اور صبر رکھنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد ہی انسان کے لیے یہ علم کے دروازے کھلتے ہیں۔